ہم پڑھ رہے ہیں مرثیہ نیس جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے۔ جو آخری بند ہم نے پڑھا تھا وہ تھا کہ سر پر ہے اب علینا رسول فلک وقار، گھر لٹ گیا گزر گئیں خاتون روزگار، اماں کے بعد روئی حسن کو میں سوگوار، دنیا میں اب حسین ہے ان سب کا یادگار، تو داد دے میری کہ عدالت پناہ ہے، کچھ اس پہ بن گئی تو یہ مجمع تباہ ہے۔ یعنی کہ اب ان سب کی، رسول کی، علی کی اور ان سب کی جو آخری نشانی ہے وہ حضرت امام حسین ہے۔ اگلا بند دیکھیے، بولے قریب جا کے شاہ آسماں جناب، مضطر نہ ہو دعائیں ہیں تم سب کی مستجاب، مغرور ہیں خطا پہ ہیں یہ خانماں خراب، خود جا کے میں دکھاتا ہوں ان کو رائے ثواب، موقع بہن نہیں ابھی فریاد و آہ کا، لاؤ تبرکات رسول پناہ کا۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام بہن کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ مضطر نہ ہو، آپ بے چین نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ سب کی دعائیں مستجاب ہیں، آپ سب کی دعائیں جو آپ نے دعائیں کی ہیں وہ قبول ہو گئی ہیں، اور یہ خانہ خراب، یہ یزیدی فوج، یہ مغرور ہیں اپنی غلطی پر، یہ اپنی غلطی پر اڑے ہوئے ہیں، خود جا کے میں دکھاتا ہوں ان کو رائے ثواب، اب میں خود جاتا ہوں میدان جنگ میں اور ان کو میں ثواب کی راہ دکھاتا ہوں۔ اور بہن سے کہنے لگے کہ موقع نہیں بہن ابھی فریاد و آہ کا، یہ وہ موقع نہیں ہے کہ اس وقت ہم فریاد و آہ کریں، روئیں، خوف کھائیں، لاؤ تو برکات رسول پناہ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، لاؤ وہ مجھے دیجیے۔ تبرکات ہوئے کہ جو پرانے ہمارے بزرگوں کی، بڑوں کی جو نشانیاں ہیں وہ برکت کے لیے جو رکھی جاتی ہیں وہ دیجیے۔ معراج میں رسول نے پہنا تھا جو لباس، کشتی میں لائیں زینب اس سے شاہ دین کے پاس، سر پر رکھا امامہ سردار حق شناس، پہنی قبائے پاک رسول فلک پہنی قبائے پاک رسول فلک اساس، بر میں درست چست تھا جامہ رسول کا، رومال فاطمہ کا امامہ رسول کا۔ اب دیکھیے کہ یہ وہ سب چیزیں جو اپنے بزرگوں کی، اپنے جد کی نشانیاں تبرکات کے طور پر حضرت امام حسین کو پیش کی گئیں، جو معراج پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا تھا جب معراج ہوئی تھی، جب اللہ کے پاس گئے تھے، وہ بہن کشتی میں رکھ کے، یعنی رکابی میں رکھ کے، بڑی تھالی میں رکھ کے انہوں نے حضرت امام حسین کو پیش کیا، اور سر پر رکھا امامہ، جو امامہ تھا وہ حق شناس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ جو تھا حضرت امام حسین کے سر پہ رکھا، اور بر میں درست و چست تھا جامہ رسول کا، کہ بر میں جو ان کو بالکل ان کے جسم پر مکمل طور پر فٹ آیا، ایک دم چست، نہ ڈھیلا تھا نہ ڈالا تھا، مکمل طور پر ان کے بدن پر فٹ آیا، اور رومال ان کے پاس فاطمہ کا تھا اور امامہ رسول کا تھا۔ یعنی جو قبائیں انہوں نے وہاں پہنی ہوئی تھی، یہ تصویر کشی، پورا سراپا اس میں نظر آ رہا ہے کہ حضرت امام حسین نے کیسا لباس پہنا تھا۔ اب دیکھیے کہ نیس کس طریقے سے لاتے ہیں یہ چیزیں، ان کے ہاں دریا کی طرح یہ چیزیں بہتی چلی جا رہی ہیں، ایک تاریخ ایک طرف سے بیان ہو رہی ہے، ایک طرف سے شاعری کا سمندر بیان ہو رہا ہے، اور ایسے کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس طریقے سے یہ الفاظ آ رہے ہیں، حقیقت بیان ہو رہی ہے، کربلا کی تاریخ بیان ہو رہی ہے۔ دیکھیے کہ کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، دولہا نہ سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو، حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو، پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی بو،
لڑتا تھا عطر وادی عنبر سرشت میں، گل جھومتے تھے باغ رضواں بہشت میں۔ اب دیکھیے کہ ان کے جو بدن سے، ابدان سے جو خوشبو آ رہی تھی، کہ رسول سے آ رہی تھی، رسول زمن کی کپڑوں سے حضرت امام حسین نے، چونکہ وہ جو لباس پہن لیا، امامہ پہن لیا، حضرت فاطمہ کا رومال ان کے پاس تھا، تو کپڑوں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ رسول کے زمانے کے رسول کی خوشبو آ رہی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور دوسرے مصرعہ میں کہا دولہا نے سونگی ہوگی نا ایسی دلہن کی بو۔ اب دیکھیے کہ دلہن کی خوشبو، جو دلہن سے خوشبو آتی ہے، کیونکہ دلہن جو بنتی ہے عورت، اس کو زندگی میں ایک بار سنوارا جاتا ہے، خوبصورت ترین جتنے لباس پہنایا جاتا ہے، اور کتنی خصوصیات ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ دولہا نے بھی ایسی خوشبو دلہن کی کبھی نہیں لی ہوگی اور نہ ہی آئی ہوگی۔ اور کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو، حیدر سے خوشبو، فاطمہ کی خوشبو اور حسین و حسن کی خوشبو، پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی بو، کہ وہاں اس وقت کربلا کے میدان میں چاروں طرف پنج تن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پنج تن میں حضرت محمد، فاطمہ، علی، حسن، حسین۔ لٹتا تھا عطر وادی عنبر سرشت میں، کہ وہاں عطر بھی جو تھا وہ لڑکھڑا رہا تھا، اور خوشبو جو تھی وہ اس پر رش کر رہی تھی کہ یہ کمال کی خوشبو ہے، یہ نہ کبھی دیکھی ہے نہ اس سے پہلے کبھی سنی ہے۔ گل جھومتے تھے باغ میں رضواں بہشت میں، اور گل جن سے خوشبو آتی ہے لیکن وہ جھوم رہے تھے باغ میں اس خوشبو کی وجہ سے۔ دیکھیے اس میں صنعت حسن تعلیل ہے کہ پھولوں کے جھومنے کو جو انیس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ خوشبو ان کے بدن کی خوشبو سونگ کر جھوم رہے تھے، اور رضواں جو جنت کا دروگہ ہے وہ جنت میں جو ہے اس خوشبو سے جھوم رہا تھا۔ حالانکہ جنت میں خوشبوئیں ہوں گی، اور جنت کی خوشبوؤں کے لیے حدیث میں، قرآن میں بہت آیا ہے کہ وہ کس معیار کی خوشبوئیں ہوں گی، وہ بھی جھوم رہے تھے اس خوشبو میں۔ تو دوستو یہ تھی 3 مزید بند۔ چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں جن دوستوں نے نہیں کیا ہے، اور اپنے مشوروں سے بھی مجھے نوازتے رہیے گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔